مجید سے آج کی مجلس کا آغاز کریں۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ محمد وآل محمد اور محمد وآل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم صلوات۔ بار دیگر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سب مل کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، برائے خوشنودی محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات۔ حسب معمول مختصر سی دعا ہے کہ پروردگار تمام مومنین اور جتنے بھی ہماری مومنات گھر میں مجلس بیٹھ کے دیکھ رہی ہیں اور جو مومنین یہاں نہیں آ سکتے اور گھروں میں بیٹھ کے مجلس دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، پروردگار سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دعا ہے پروردگار تمام مومن اور مومنات کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ جو بیمار ہیں بحق بیمار کربلا شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب ہو، جو مقروض ہیں پروردگار ان کا قرض غیب سے ادا ہو، جو لوگ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، کاروباری مسائل ہیں، گھریلو پریشانیاں ہیں، پروردگار سب کی مشکلات کو آسانی میں بدل دے۔ ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر سلامت رہے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت محمد و آل محمد کے نقش قدم پہ کر سکیں۔ دعا ہے کہ پروردگار پوری انسانیت کو جو اس وبائی مرض کرونا میں مبتلا ہے، پروردگار سب کو اس سے نجات دے۔ اور قابل داد اور قابل تعریف ہیں وہ مومنین جو اس وقت عزاخانے بند ہونے کے باوجود گھروں کو عزاخانہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بے شک وہ عزاخانوں سے دور ہیں لیکن عزا سے دور نہیں ہیں، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ اور برائے تاجیل ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اس کے ساتھ ہی بڑے ادب سے ملتمس ہوں ذاکر اہل بیت جناب سید حسنین عباس بخاری صاحب کی خدمت میں آئیں اور آج کی اس مجلس میں آج کے مصائب بیان کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اپنے اپنے مرحومین دی بلندی درجات واسطے بآواز بلند صلوات پڑھو۔ اللہ 12ویں آقا دی آمد و سلامتی واسطے بآواز بلند صلوات۔ اللہم دعا ہے مالک کائنات تمام مومنین دا اس پاک صفی آزاد ٹرایا دربار اہل بیت اچ قبول و منظور فرماوے۔ مالک اللہ صدقہ محمد و اہل بیت محمد دا اپنے دور دے محمد حسین دے سونے پتر شہزادہ علی اکبر دے سینے چ لگی برچھی دا واسطہ میرے ذمہ
ਮੋਮਨ ਨੇ ਦੁਆ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਹੈ ਕੋਈ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਪਾਕ ਸਫੇ ਅਜ਼ਾ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਮੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖੋ। ਮਾਲਕ ਅੱਲਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ بیمار کربلا دی بیماری دا واسطہ انہوں نے شفائے کاملہ واجلہ نصیب فرما. جڑے بے اولادن رباب سین دی اجڑی جھولی دا واسطہ انہوں نے اولاد نرینہ عطا فرما. جڑے قرض دارن غائب دل میں چو قرض ادا فرما. اور جتنے بھی اس پاک صفحے ازات بیمارن واسطہ میرے اس امام دا جس دا خون شام دے آرامہ چ ڈل گیا، مالک اللہ جلد تو جلد شفائے کاملہ واجلہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انکا انت سمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. دعاواں دی مقبولیت واسطے بواز بلند صلوات پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. صلوات. جس جگہ تو میں کل مجلس چھوڑی ہے، میں اسے جگہ تو ایک جملہ مصائب دا پڑھنا چاہتا ہوں. عزاداران مظلوم کربلا کروڑ ہا سلام ہے تواڈی عظمت نو. مولا حسین بادشاہ دے آخری سجدے دی قسم ہے، اج دن تک میں کسے بندے دی خوشامد نہیں کیتی تے نہ میں کردہ. اور اس پاک ممبر تے کھڑ کے یہ میرے واسطے قبر حسین ہے، اور اس ممبر تے میں قبر حسین سمجھ کے آندہ. کوئی دنیاوی لالچ نہیں، میرا مولا گواہ ہے. میں اپنی عاقبت دی خاطر آندہ اور میں سلام پیش کردہ عزادارانوں. اتنے مشکل ماحول وچ تسی بطول دے پاک پتر دی پھوڑی نہیں چھوڑی. علی دیاں دھیاں تواڈے تے راضی ہووین. کل جس جگہ تو میں اپنا جملہ چھوڑیا ہا، جناب مسلم دے پیر وچ کوفے والیاں رسیاں پائیاں تے لاش جناب مسلم دی گھوڑیاں دے پیچھے بجاونی شروع کیتی. میں بسم اللہ کراں بابا جی تساں ہائے کیتی ہے علی دیاں دھیاں تواڈے تے راضی ہوون. تے نکے نکے جڑے بالن سوال بندا ہے جتنے مجلس آزاد وچ عزادارن، کیا مسلماناں انہاں نوں وطن تے پہنچایا یا کوئی نہیں؟ علی دی عزت دی قسم ہے قید خانے دے وچ قیدن تے مسلمان جناب مسلم دے پیر وچ رسی پا کے گھوڑیاں دے پیچھے بجیندن تے نال نعرہ تکبیر بلند کردن. تے دوویں شہزادے قید خانے دے وچ نکا برا ہے وڈے برا دے پاسے ڈے کے آدھے انج لگدا ہے جو ساڈا ماما عباس کوفے آ گیا. نکا برا وڈے برا دے مونڈیاں تے پیر رکھے جڑے ویلے روشن دان چو ڈٹھاس تے غش کر گیا. جڑا اے زندان ہے اے مشکور دروگے دا زندان ہے، پہلا زندان. مشکور دروگا آدھ رات لے جڑے ویلے وڈے شہزادے دے روون دی آواز سنیس تے پوچھیاس کیوں روندے ہیں؟ تے وڈا سید آدھے ایک منت لا میرے تے احسان کر، اپنی بیوی نو گھنا. میں بڑی دیر ہو گئی اپنے برا نو بلیندہ، میرا برا میرے نال نہیں بولدا. تو اپنی بیوی نو لے آ. تیری بیوی میرے برا دا سر اپنی جھولی چ رکھ کے وین کر کے آکھے سی اکھا کھول ماں ملن آئیے. آدھ رات لے بیوی نو نال لا کے مشکور دروگے دا اللہ بھلا کرے وہ اپنی بیوی نو نال لا کے زندان وچ آیا. اس دی بیوی چھوٹے شہزادے دا سر جھولی وچ پا کے تے وین کر کے آدھی لال اکھاں بھال ماں پند کر کے ملن آئی گئی. شہزادے دی جڑے ویلے اکھ کھلی مشکور دروگے دی زوجہ دے پاسے ڈے کے آدھے تو میری ماں نہیں ہو سکتی. اگر تو میری ماں ہوئے ہاں تے تیرے نال میرا ماما عباس ہوئے ہاں.
ਤੇ ਵੱਡੇ ਬਿਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਐਡਾ ਸਾਥ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਗਸ਼ ਕੀਤੀ ਏ ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਜਾਂ ਮਾਮਾ ਅਬਾਸ, ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬਿਰਾ ਦੇ ਪਾਸੇ ਡੇ ਕੇ ਆਦੇ ਮਾਮਾ ਅਬਾਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਾਬੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਪਾਮਾਲ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਮਸ਼ਕੂਰ ਦੁਰਾਗਾ ਆਂਦਾ ਏ ਜ਼ਾਲਮ ਏ ਭਵੇਂ ਜਾਬਰ ਏ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਮਗਰ ਇਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਅਗਰ ਕੈਦਖਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਬਤੂਲ ਦੇ ਮੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਸਾਂ। ਅੱਧ ਰਾਤ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕੂਫੇ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮਦੀਨੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਰਲ ਵੰਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮਦੀਨੇ ਪਹੁੰਚ ਵੈਸੋ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਵੈਸੋ। ਰੋਵਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਏ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੁਮਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਮਸਾਇਬ ਸੁਣਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ, ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਮਸਾਇਬ ਤੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਏ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੁਮਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਚਾਚਾ ਜੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋ ਸੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਭਜਦੇ ਰਹੇ ਰੁਕਈਆ ਦੇ ਬਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਢੀ ਚੜਿਆ ਤੇ ਡਿੱਠਾ ਕਿਆ ਏ ਉਆ ਕੂਫਾ ਏ ਤੇ ਉਆ ਕੂਫਾ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਹਾਰਸ ਤੇ ਅੱਲਾ ਲਾਨਤ ਕਰੇ ਇਸ ਦੀ ਨੌਕਰਾਨੀ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੀ ਗਰਜ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਤੇ ਚਸ਼ਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਨੂਰਾਨੀ ਚਿਹਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਦਰਖਤ ਦੇ ਪਾਸੇ ਡੇਕ ਕੇ ਆਦੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀ ਵਦੇ ਹੋ, ਭੈਣਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਮਰ ਗਈਆਂ ਹੁਸੈਨ। ਤੇ ਵੱਡਾ ਸੈਯਦ ਆਦੇ ਮਾਈ ਅਸਾਂ ਜੰਡ ਸਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇਂਦਾ ਏ। ਆਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਦੀ। ਵੱਡਾ ਸੈਯਦ ਆਦਾ ਮਾਈ ਹੀ ਕਸਮ ਹੋਰ ਚਾ ਆਦੀ ਮੈਨੂੰ ਅਬਾਸ ਦੇ ਅਲਮ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਅਬਾਸ ਦੇ ਅਲਮ ਦੀ ਕਸਮ ਚਾਹੀਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੋ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਦਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਆਦੇ ਜਿਸ ਅਬਾਸ ਦੀ ਕਸਮ ਚਾਹੀਏ ਉਸੇ ਅਬਾਸ ਦੇ ਸੱਕੇ ਬਣੇ ਜੇ ਆਏ। ਆਦੀ ਬਿਸਮਿल्ला ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤਾਂ ਹਸਨੈਨ ਆ ਗਏ। ਅਲਾਇਦਾ ਹੁਜਰੇ 'ਚ ਦੋ ਬਿਸਤਰ ਬਣਾਏ, ਸੋਹਣੇ ਖਾਣੇ ਖਵਾਏ। ਤੇ ਵੱਡਾ ਸੈਯਦ ਆਦੇ ਬਿਸਤਰ ਦੋ ਨਾ ਬਣਾ ਬਿਸਤਰ ਇੱਕ ਬਣਾ। ਆਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਬਣਾਵਾਂ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਜਨਾਬੇ ਮੁਸਲਮ ਦਲਾਲ ਆਦਾ ਇੱਕ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਣਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਤਨ ਤੋਂ ਟੁਰੇ ਆਏ ਮੇਰਾ ਨਿੱਕਾ ਬਿਰਾ ਏ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਮਾਂ ਕੋਲ ਸਮਝਦਾ ਹਾਈ, ਵਤਨ ਛੋੜਿਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਸਮਝਦਾ ਰਹੀ ਆਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਮਾਰਾ ਗਿਆ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਬਾਬਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਂ ਲਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਬਿਰਾਵਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਹਨ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸਮ ਗਏ। ਅੱਧ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਧੱਕਲ ਬਾਬ ਹੋਈਏ। ਹਾਰਸ ਦੀ ਜ਼ੋਜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ, ਹਾਰਸ ਅੱਲਾ ਇਸ ਤੇ ਲਾਨਤ ਕਰੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ। ਆਦੇ ਹਾਰਸ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਆਦੇ ਸਾਰਾ ਢੀਂ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮ ਦੇ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ੋਜਾ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸੇ ਡੇ ਕੇ ਆਦੀਏ ਇਹ ਘਰ ਤੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮੇ ਅਬਾਸ ਨਾ ਹੀ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਵੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਡੇ ਕੇ ਆਦੇ ਢੇਰ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ ਸਮ ਵੰਜ। ਅੱਧ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਮਿਲਿਆ ਏ। ਸਰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਆਦਨ ਥੱਕ ਪਏ ਹੋ, ਉੱਚਾ ਵੈਣ ਕਰਕੇ ਆਦਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਏ ਕੱਲ ਡੀਏ ਘਿਨ ਵੈਸਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਰੋਵਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਬੀਵੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਡੇ ਕੇ ਆਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਵਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੈਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ੋਜਾ ਦੀ ਕੋਈ ਹਮਸਾਏ ਦੇ ਬਾਲ ਹੋ ਸਨ। ਇਹ ਕਮੀਨਾ ਦੇ ਹਮਸਾਏ ਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਜ ਪੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਯਤੀਮ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਆਵਾਜ਼ ਆਂਦੀ ਇੰਜ ਪੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਛੁਡਾਵਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਲਜਰੁਕੁਮ ਮਿਨੱਲਾਹ ਮਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। 5 ਮੁਹर्रम ਦਾ ਦਿਨ ਨੇ। ਜਦਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਓ ਤੇ ਹੱਕ ਬਣਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਮਲਕਾ ਸੈਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਅਦਬ ਦਾ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਆਖੋ ਬੀਬੀ ਤੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਜੜਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਰਮਾਨ ਹਨ। ਅਜ ਹਰ ਮਸਤੂਰ ਦਾ ਸਾਇਆ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਹਰ ਮਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਆਬਾਦ ਆਈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਜੜ ਗਈ ਏ ਮੇਰੀ ਸੈਨ ਰੁਕਈਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਰੋਵਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕਮੀਨੇ ਚਾਬੀ ਮੰਗੀ, ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੁੱਕ ਗਈ ਏ ਮੇਰੀ ਮਜਲਿਸ ਮੈਂ ਵੈਣ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਾਹਿਬ ਲਹੂਫ ਲਿਖਦਾ ਇਸ ਇੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਾ ਤਰੋੜਿਆ ਔਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਧਾਰਾ ਹਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਮਸਾਇਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰੇ ਬਈ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੋਟ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰ ਲੈ। ਮੈਂ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਮਸਾਇਬ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਮਸਾਇਬ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਹਿਕ ਤਮਾਤ ਸਾਕਬਾ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮਜਲਿਸ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ 2, ਬਹਾਰੁਲ ਅਨਵਾਰ 3 ਤੇ ਮਕਤਲ ਇਬਨ ਨੁਮਾ 4। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਗੁਜ਼ਰਨ ਜਾਂ ਦਾਦਾ ਉਸਤਾਦ ਗੁਜ਼ਰਨ ਅਲਾਮਾ ਹੁਸੈਨ ਬਖਸ਼ ਜਾੜਾ ਅੱਲਾ ਮਕਾਮਹੂ, ਅਲਾਮਾ ਅਜ਼ਹਰ ਹਸਨ ਜ਼ੈਦੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਅਲਾਮਾ ਨਸੀਮ ਅਬਾਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਿਵਾਇਤ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਇਹਨਾਂ ਜੁਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੈਣ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਮਿਲਿਆ ਏ, ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਧਾਰਾ ਹਾ। ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਿਆਜ਼ੇ ਹੁਸੈਨ ਇਹ ਕਮੀਨਾ ਟੁਰਦਾ ਆਇਆ ਏ ਟੁਰਦਾ ਆਇਆ ਏ ਟੁਰਦਾ ਆਇਆ ਏ। ਅੰਧੇਰੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਚ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਹੱਥ ਚਾਹੇ ਤੇ ਨਾਲ ਰੁਕਈਆ ਦੇ ਬਾਲ ਉੱਠਦੇ ਆਏ।
ਮੈਂ ਨਗਾਜ਼ੀ ਅਬਾਸ ਦੇ ਅਲਮ ਦੀ ਕਸਮ ਇਸ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਏ। ਰੁਕਈਆ ਦਾ ਛੋਟਾ ਬਾਲ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਝਣ ਪਿਆ, ਕਾਤਲ ਦੇ ਪਾਸੇ ਡੇਕ ਕੇ ਵੈਣ ਕੀਤਾ। ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਇੱਥੇ ਨਮਾਰ, ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਬੋਸੇ ਡੈਂਦੀ ਆਈ। ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਇੱਥੇ ਨਮਾਰ, ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਡੀ ਚੁੰਮਦੀ ਆਈ। ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਤੂਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਦਬ ਨਾਲ ਪੜਨ ਦਾ ਦੀਆਂ। ਅਲੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਏ, ਸਤੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਰੁਕਈਆ ਦੇ ਲਾਲ ਬੱਧੇ ਰਹੇ। ਵੱਡਾ ਬਿਰਾਏ ਮਿੰਨਤ ਕਰਕੇ ਆਦੇ ਐਹਸਾਨ ਕਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿੰਨਤ ਲਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਸੀਆਂ ਪਾ, ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਬਿਰਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਸੀਆਂ ਨਾ ਪਾ। ਮੇਰਾ ਨਿੱਕਾ ਬਿਰਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀਆਂ ਤੇ ਸੰਮਣ ਦੇ। ਅਲੀ ਸਲਾ ਗਿਆ ਲਿਓ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਏ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੱਧੇ ਰਹੇ, ਚੜ ਪਿਆਈ ਦੱਡੀ ਰਸੀਆਂ ਕੇ ਖੋਲੀਆਂ ਸਾਦੇ ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ੋਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਆਦੀ ਕਿਨ ਘਿਨ ਵੈਂਦਾ ਆਦੇ ਦਰਿਆ ਤੇ ਵੈਂਦਾ ਕਤਲ ਕਰੇਂਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ੋਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਆਦੀ ਮੈਂ ਆ ਮਰੀ ਵੰਜਣਾ ਏ, ਮੈਂ ਰੁਕਈਆ ਦੇ ਬਾਲ ਨਾ ਮਰੀ ਵੰਡੇਂਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਜਵਾਨੋ ਇਸ ਤਲਵਾਰ ਚਾਹੀਏ, ਬੀਵੀ ਦਾ ਸਰ ਤਨ ਨਾਲੋਂ ਜੁਦਾ ਕੀਤਾਸ। ਇੰਦੀ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ ਕੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ ਗਈ ਹੈ। ਹੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦੀ ਏ ਕੂਫੇ ਦੇ ਬੇਗੈਰਤ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਪਏ ਮਰੀਂਦੇ ਨਾ। ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਆਦੀ ਏ ਗਾਜ਼ੀ ਮੌਲਾ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਆ। ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ ਏ ਬਣੇ ਜਿਆਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਦਕੇ ਸਦਕੇ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਰਾਜ਼ੀ। ਇੱਕ ਵੈਣ ਜਿਸ ਵੈਣ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਮਲਕਾ ਦੀ ਮੋਹਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਏ, ਛੋਟਾ ਸੈਯਦ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਝਣ ਪੀਆ ਏ। ਹਾਰਸ ਮਲਾਉਣ ਦੇ ਪਾਸੇ ਡੇਕ ਕੇ ਵੈਣ ਕੀਤਾਸ। ਸੈਯਦ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਦੇ ਈ ਜਾਤੇ ਨਾ ਜ਼ਾਲਿਮ ਮਾਰ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਥੀਵਾਂ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਾਵਾਂ ਕਰੇਂਦੀਆਂ ਪਿਆਰ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਥੀਵਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯਤੀਮਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਤੇ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਜਾਵਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਏ, ਅਲੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਏ, ਰੁਕਈਆ ਦੇ ਬਾਲ ਕੈ ਕੇਲੇ ਵੇ ਮਿੱਟੀਆਂ ਤੇ ਝਣ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਪਾਸੇ ਡੇ ਕੇ ਆਦਨ ਜ਼ਾਲਿਮ ਤੇ ਡੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੇ ਰਾਲੇ। ਛੋੜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਰ ਦੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਾਵਾਂ ਕਰੇਂਦੀਆਂ ਪਿਆਰ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਥੀਵਾਂ। ਰੋਵਣ ਵਾਲਿਓ ਮਣ ਦਰਿਆ ਤੇ ਘਿਨ ਆਇਆ ਦੇ ਚੋਲੇ ਲਹਾਓ। ਨਿੱਕਾ ਸੈਯਦ ਕਈ ਵੇਲੇ ਬਟਣ ਖੁਲੀਂਦਾ ਏ, ਵਤ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਡੇਂਦਾ ਏ। ਵੱਡਾ ਬਿਰਾ ਨਿੱਕੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮ ਕੇ ਆਦੇ ਸੈਯਦੋ ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਿਆ ਡਰਦਾ ਏ। ਆਦੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਏ। ਵੱਡਾ ਬਿਰਾ ਆਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਡਸਾ, ਮੌਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਆਇਆ ਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿੱਕਾ ਬਿਰਾ ਏ, ਵੱਡੇ ਬਿਰਾ ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਡੇ ਕੇ ਆਦੇ ਆ ਯਾਦ ਗਿਆ ਮਵੋ ਜਦਾਂ ਟੁਰਦੇ ਵਾਰੇ। ਉਹ ਮਾਂ ਕੰਗੀਆਂ ਡੈ ਦੀ ਰਹੀ ਏ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ ਏ ਇੰਜ ਬਟਣ ਖੁੱਲੀਂਦੇ ਨਾ। ਹਾਇਓ ਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਜ਼ਲ ਸੋਗ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਡੇਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆਏ ਨਾ। ਈਦ ਅਡੀ ਏ ਜਨਾਬੇ ਮੁਸਲਮ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੱਜ ਪਈਆਂ ਆਏ ਨਾ। ਆਦੀਆਂ ਮਾਮਾ ਮਿੰਨਤ ਲਾ ਅਜੀ ਦੇ, ਮਾਮਾ ਤਰੈਡੀ ਥੀ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿੰਨਤ ਲਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀਰ ਮਿਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਨੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਡਿੱਠਾ ਕਿਆ ਏ ਮਣ ਦਰਿਆ ਏ। ਇੱਕ ਬੇਰਾ
کٹھا پیا ہے وڈا برا ہے نکے برا دا خون چہرے تے بیٹھا ملدا ہے میری سین رقیہ دی حسین منت لا ایک واری سنوا جو میرے پتر کیا پہ آدے آن جڑے ویلے میرے مولا ہوا نو حکم دیتا ہے نکا رو رو کے مدینے دے پاسے منہ چکی تاس حقلا بلند کر کے آدھے نتمان کریں دیا میں اماں او ساڑھے سامنے پہ کے گھر دا او آدھیا میں میرے ویر عباس دی تیگ کولوں ہے شام تے کوفہ ڈردا رو رو کے پیادے اماں جلدی آ اور محمد و آل محمد صلوات. یہ تھے ذاکر اہل بیت جناب سید حسنین عباس بخاری صاحب، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور محمد و آل محمد صلوات. میں پھر سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ وقت پہ تشریف لا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ ہماری انتظامیہ کا مکمل ساتھ دے رہے ہیں اور والنٹیئرز کا ساتھ دے رہے ہیں. جہاں وہ آپ کو بٹھا رہے ہیں وہاں بیٹھ رہے ہیں، اور جس طرح سے وہ آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ اپنے چہروں کو ماسک سے کور کریں، اسی طرح سے آپ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اور آپ کی وجہ سے پروردگار کا کرم ہے کہ ہم اس عشرہ محرم کو کامیاب بنا رہے ہیں. پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور محمد و آل محمد صلوات. اور جیسا کہ آپ سے درخواست کی تھی کہ اس ماہ محرم میں ہمارے اخراجات بہت زیادہ ہیں، اور پھر بہت مختصر سے وقت میں آپ سے درخواست ہے کہ پلیز جس قدر ہو سکے ہمارے ساتھ مالی تعاون کیجیے گا. آپ کو ہدایت ٹی وی کی سکرین پر ہماری حسینیہ کا ویب سائٹ کا ایڈریس نظر آ رہا ہوگا. اس میں آپ اگر جائیں گے تو آپ کو ہماری بینک ڈیٹیلز بھی مل جائیں گی. husainiya.org.uk پہ آپ جا کے ہماری ڈیٹیلز جو ہیں بینک کی وہ لے کے تو جو بھی آپ مالی معاونت کرنا چاہیں پلیز ضرور حصہ لیں. بر محمد و آل محمد صلوات. فرش عزا پہ دیتا ہے یہ ماتمی صدا، فرش عزا پہ دیتا ہے یہ ماتمی صدا، اشکوں کو کر قبول مجھے کربلا بلا، رکھوں میں خاک کرب و بلا پر جبین کو، چوموں میں جا کے ایسی مقدس زمین کو جس میں تیرے حسین کا ہے خون ملا ہوا، اس جا جھکوں تو کرب کا منظر سمو کے آؤں، اس جا جھکوں تو کرب کا منظر سمو کے آؤں، جاؤں جو اس زمین پہ سجدے میں رو کے آؤں، جس جا پہ شہ نے آخری سجدہ ادا کیا، اور شاید سکینہ اب بھی وہاں نوحہ پڑھتی ہو، شاید وہاں رباب ابھی بین کرتی ہو، اصغر کو جس مقام پہ تیر ستم لگا، اکبر کے جو کلیجے سے سرور نے کھینچی تھی، جس خاک نے سنبھالی ہے تصویر برچھی کی، اکبر کا اس جگہ پہ میں ماتم کروں بقا، ٹکڑے حسن کے لال کے جس جا گرے وہاں، اجڑا جہاں پہ فروا کے ارمان کا جہاں، دیکھے یہ میری آنکھ بھی وہ قریہ عزا، 70 قدم کا فاصلہ آنکھوں سے دیکھ لوں، 70 قدم کا فاصلہ آنکھوں سے دیکھ لوں، منظر ہر ایک درد کا آنکھوں سے دیکھ لوں، شاید میں حال جان لوں زینب کے قلب کا، اور فرش عزا پہ اس کی ہے بس التجا یہی، مولا ہو نسل اس کی عزادار و ماتمی، ہر دم یہی ہے نوحوں میں سجاد کی دعا، اشکوں کو کر قبول مجھے کربلا بلا. پروردگار آپ تمام مومنین اور مومنات جو زیارات کے متمنی ہیں
عمرے کے متمنی ہیں، پروردگار سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور دعا ہے پروردگار تمام مومنین اور مومنات کو جو خواہش مند ہیں پھر سے زیارات کے راستے کھلیں، اور اربعین کے لیے لوگ پریشان ہیں کہ وہاں جا سکیں گے کہ نہیں جا سکیں گے۔ آپ ان ایام عزا میں دعا کریں کہ پروردگار ہمارے لیے پھر سے وہ راستے کھولے اور ہم وہاں جا سکیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اس کے ساتھ ہی نہایت ادب بڑے احترام سے ملتمس ہوں حجت الاسلام قبلہ مولانا سید نجم الحسن نقوی صاحب کی خدمت میں آئیں اور آج کی اس مجلس سے مومنین سے خطاب فرمائیں۔ سب مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سب مل کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، رہ محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانست مخلوقات وجل عن ملاءمت کیفیات، وقرب عن خواطر الظنون وبعد عن ملاحظة العیون، علم بما كان قبل أن يكون، مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، والصلاة والسلام على سيدنا أشرف الأنبياء والمرسلين، سید الابرار ونخبة الاخیار، زین الرسالة والنبوة، ينبوع الحکمة والفتوة، نبی الانبیاء وصفی الاصفیاء، الذي بنوره استضاءت الانوار واستنتارت الشموس والاقمار، وبظهوره تجلت الاسرار، الذي في السماء اسمه احمد وفي الأرض بالقاسم محمد، وعلى علي ابن عمه كاشف غمه، سيد الأولياء والأوصياء، أسد الله الغالب غالب على كل غالب، الذي حبه فرض على الحاضر والغائب، مولانا بالسبتين امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، وعلى اولاده الطیبین الطاہرین المعصومین، حجج اللہ علی العباد الداعین الی الخلق فی جمیع الاعصار والاقطار ذوی المآثر والآثار، خیر القرون الذین یبینون للناس مناهج الحلال والحرام، أهل البيت المطهرين من الرجس والآثام، ورحمة الله وبركاته، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، صلوات بر محمد، بنیادی عنوان کلام گفتگو جو ہے وہ یہ کہ اللہ نے، رحمان نے قرآن تعلیم کیا، تو قرآن کے اوصاف کے تناظر میں دیکھا جائے کہ جس کو تعلیم کیا وہ کن عظمتوں کا مالک ہے۔ چونکہ قرآن جن عظمتوں کا مالک ہے انہی عظمتوں کے اتصاف ضروری ہے، ورنہ نظام ہدایت میں خلل آئے گا۔ خداوند عالم ناقص کام نہیں کرتا، پروردگار حکیم ہے،
اور اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن جن اوصاف کا مالک ہے صاحب قرآن بھی ویسا ہی ہو، جس سینے میں یہ قرآن وہ رکھے وہ سینہ بھی انہی اوصاف کا مالک ہو۔ تو جس مصطفیٰ کے سینے میں قرآن رکھا ہے وہ بالکل قرآن ہی کی طرح ہے۔ جس مصطفیٰ کے سینے میں قرآن کی حقیقت ہے، در حقیقت یہ سارے مصطفیٰ ناطق قرآن ہیں، یہ حقیقت قرآن ہیں۔ لہذا قرآن کریم کی اوصاف میں ایک وصف یہ ہے کہ میں عرض کر چکا، قرآن ایک زندہ کتاب ہے، اور قرآن زندگی دینے والی کتاب ہے۔ تو قرآن اگر زندہ ہے، زندگی دے رہا ہے، تو صاحب قرآن بھی ایسا ہی۔ البتہ زندگی کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو زندگی جو ہے وہ دنیا کے اندر جو زندگی کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے بہت ہی سادہ سا کانسیپٹ ہے، بلکہ زمینی کانسیپٹ ہے۔ تو قرآن زمینی نہیں ہے، زمین والوں کے لیے آیا ہے تاکہ آسمان کی جانب لے جائے۔ تو مشکل یہ ہے کہ ہم فقط زمینی پراپرٹیز کے پیچھے ہیں۔ حیات کی جو پراپرٹیز بیان کی گئی ہیں، مثلاً کہتے ہیں کہ جو زندہ وجود ہے اس میں پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں آرگنائزیشن پائی جاتی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ ایک سیل دوسرے سے کس طرح جڑا ہوا ہے، ایک ٹیشو دوسرے سے کس طرح جڑی ہوئی ہے، یہاں تک کہ کہیں ایک جگہ تکلیف ہو تو سارا بدن محسوس کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے آرگنائزیشن ایسی ہے۔ لہذا کسی نے اگر آرگنائزیشن سیکھنی ہے تو اللہ کے اس ہنر سے سیکھ لے کہ کس طرح ذرہ ذرہ اس وجود کا آپس میں جڑا ہوا ہے۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ساری کائنات کے ذرات اسی طرح جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آرگنائزیشن پائی جاتی ہے اس وجود کے اندر۔ ایک زندہ وجود کے بارے میں دوسری پراپرٹی اس کی یہ ہے کہ اس میں میٹابولزم کا سسٹم پایا جاتا ہے۔ اشارتاً ہی عرض کروں گا، انٹرنلی بائیو کیمیکل ریئیکشنز کی ایک بہت بڑی سیریز ہے، شاید ان گنت ریئیکشنز ہیں جو ہوتے ہیں انسان کی باڈی کے اندر یا زندہ وجود کے اندر۔ تیسری جو خصوصیت ہے اس زندگی کی وہ یہ ہے کہ ہومیوتھیسس سسٹم اس کے اندر پایا جاتا ہے، یعنی گویا انٹرنل سٹیبلٹی کا ایک بہت ہی طاقتور سسٹم موجود ہے کہ اس وجود کو باقی کیسے رکھنا ہے۔ انٹرنل سٹیبلٹی کا سسٹم موجود ہے، مسلسل وہ اپنا فنکشن کر رہا ہے۔ اور خوبصورتی آرگنائزیشن کی یہ ہے کہ اگر آپ میڈیکل سائنس سے پوچھیں تو 14 سسٹم وجود کے اندر پائے جاتے ہیں، اور اگر ایک سسٹم دوسرے سے کہے کہ میں آج کچھ دیر کے لیے ریسٹ کروں گا تو زندگی باقی نہ رہے۔ تو ان 14 کا آپس میں ربط بہت ضروری ہے زندگی کی بقا کے لیے۔ تو یہ کسی ایک وجود کی بقا کے لیے 14 آپس میں مربوط ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی ایک پراپرٹی ہے اس وجود کے اندر وہ گروتھ ہے، جو بالکل ہر لحظہ جاری ہے۔ مجھے نہیں خبر، لیکن یہ گروتھ ہو رہی ہے۔ میں عرض کر چکا آپ کی خدمت میں کہ 100 ٹریلین سیلز ہیں، ہر سیل میں 100 ٹریلین ایٹمز ہیں۔ یہ بالکل 1 ملین سیلز ہر سیکنڈ میں مر رہے ہیں اور نئے زندہ ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ گروتھ کا ایک عمل جو ہے وہ جاری ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ایک اور جو اس وجود کی پراپرٹی ہے زندہ وجود کی، وہ ہے ریپروڈکشن۔ ایک انسان سے 2 سے 3 4، حیوانات میں بھی اسی طرح۔ تو ریپروڈکشن ہوتی ہے، ایسے ہی وجود جو ہے وہ ایک وجود سے دوسرا وجود
وجود میں آ رہا ہے. اور اگلی جو ایک پراپرٹی ہے وہ بھی قابل توجہ ہے، وہ ہے کہ جو زندہ وجود ہے وہ رسپونڈ کرتا ہے. مردہ تو رسپونڈ نہیں کرتا نا، زندہ وجود رسپونڈ کرتا ہے. حالات، انوائرمنٹ، گرمی، سردی، اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں. ایک اور خیال یہ ہے، میں کوئی اس کا انالیٹیکل انالیسز نہیں کرنے والا اس نظریے کا، البتہ ایک تبصرہ ضرور کروں گا. ایک صلوات فرمائیے گا. اور وہ ہے ایولیوشن کا، کہ ایک مرحلہ ایسا ہے کہ ایولیوشن ہو سکتی ہے، لیکن اب پریشان ہو گئے ہیں کہہ کے کہ ایک جگہ پہ آ کے رک گئی، اب ایولیوشن نہیں ہو رہی. تو بس ایک ہی تبصرہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ یہ ساری خصوصیات تمہیں بتا نہیں رہی کہ اس وجود کا آغاز مادہ نہیں ہے، اس کو وجود بخشنے والا فزکس نہیں ہے، اس لیے کہ میٹر کین ناٹ شیپ دا میٹر. یہ کوئی کمال مطلق ہے اس کا سورس جس نے یہ وجود بخشا ہے، اور وہ سورس مادہ نہیں ہے، زندگی ہے. کوئی زندگی کا سورس ہے جس نے اس مادہ کو یہ ساری کی ساری پراپرٹیز عطا کی. لہذا زندگی کی ایک تعریف یہ ہے. البتہ میں عرض کروں کہ زندگی کے لیول مختلف ہیں. جمادات کی زندگی ہے، پتھروں کی، پہاڑوں کی. ویسے تو اب سائنس بھی تائید کر رہی ہے، لیکن قرآن نے تو صدیوں پہلے کہہ دیا تھا. کیا کہتا ہے قرآن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اس کائنات میں جو کوئی ہے وہ تسبیح کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے شعور رکھتا ہے تو تسبیح ہو رہی ہے، لیکن ہر ایک کے شعور کی منزل مختلف ہے. جو بے جان ہے وہ کسی اور طرح شعور کر رہا ہے، کوئی عبادت کر رہا ہے. تو یہ بات تو آقا و مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ لے کر آیا. ہاتھ میں کچھ کنکر تھے، معمولی آدمی نہیں تھا، ابو جہل تھا، جہالت کا باپ. تو وہ لے کر آیا، کہا کہ اگر سچے نبی ہو تو بتاؤ کہ یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے. تو فرمایا میں بتاؤں یا جو ہے وہ بتائے. بس یہ جملہ کہنا تھا کہ اللہ کی تسبیح کرنا شروع کر دی ان کنکروں نے. اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی، پیغمبر کی رسالت کی گواہی دی. تو مجھے ایک بات سمجھ میں آئی، یہ معجزہ ہے پیغمبر کا؟ مجھے لگتا ہے یہ معجزہ نہیں ہے. یہ کنکروں کا بولنا یہ معجزہ نہیں ہے. معجزے کا اینگل کچھ اور ہے. یہ تسبیح تو پہلے سے ہی کر رہے تھے. پیغمبر کا معجزہ یہ ہے کہ اس جاہل کے کانوں پہ لگے ہوئے تالوں کو کھول دیا نبی نے. جو میں سن رہا ہوں وہ تو بھی سن لے. تو یہ کائنات شعور رکھتی ہے عزیزان. تو جمادات پہلے مرحلے میں، نباتات اگلے مرحلے میں. بات لمبی ہے لیکن میں بہرحال اشارتاً گزروں گا. حیوانات اگلے مرحلے میں، اسی طرح انسان اگلے مرحلے میں. تو یہ مختلف مراحل ہیں زندگی کے. ایک زندگی کا مرحلہ انسانی زندگی ہے جس کی پراپرٹیز میں نے آپ کو عرض کی ہیں. ایک زندگی اس سے آگے بھی ہے. یہ زندگی ہے فزیکل زندگی. یہ زندگی ہے میٹر کے اندر جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں. کرنے والا کوئی اور ہے، مجھے خالی نظر آ رہا ہے. سائنسدانوں کا یہ کمال نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کائنات بنائی ہے، کشف کی ہے. کشف کرنے پہ اتنا غرور کہ ہم نے جو کیا ہے وہ کچھ. اتنا غرور نہ کرو. تم نے ڈسکور کیا ہے، خلق نہیں کیا. وہ بغیر مواد کے خالق ہے، اس لیے اس کو خالق بھی کہتے ہیں، بدی بھی کہتے ہیں.
جو خام مال سے کچھ بنا دے وہ خالق ہے، جو کچھ نہ ہو بنا دے اس کو بدی کہتے۔ بدیع السماوات والارض۔ تو اگلا مرحلہ بھی ہے ایک زندگی کا، وہ زندگی ہے نورانی زندگی، وہ زندگی ہے ملکوتی زندگی۔ آج تو کچھ نہ کچھ آوازیں آ رہی ہیں، کہتے ہیں اسی باڈی کے اندر انسان اگر اپنے آپ کو اس قابل بنا لے تو یہی وجود سیلیسٹیکل باڈی بن جاتی ہے، یہی وجود آفاق سے رابطہ کر سکتا ہے، یہی وجود جو ہے ملکوتی زندگی گزار سکتا ہے۔ تم آج کہہ رہے ہو، قرآن نے صدیوں پہلے کہا، کیا کہا؟ نور یا ابراہیم ملکوت السماوات والارض۔ ہم نے ابراہیم کو کائنات کے اسرار کا مشاہدہ کروا دیا۔ ملکوت اس کائنات کا باطن ہے، ملکوت اس کائنات کے اندر فرشتوں کا وجود ہے، تو یہ ہے نورانی زندگی۔ اس کا مطلب ہے یہی بشر اس قابل ہے۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، مولا امام صادق صلوات اللہ سلام اللہ علیہ، نورانی زندگی کیا ہوتی ہے؟ مولا فرماتے ہیں کان امن العباس نافذ البصیرہ۔ ہمارے چچا عباس، جن کو ہم علمدار کہتے ہیں، عباس کوئی معمولی شخصیت نہیں۔ ہاں، علماء کہتے ہیں کہ ایک روز امیر المومنین نے اپنے بیٹے عباس کو بلایا جب آپ کا سن مبارک 15 برس کا ہو گیا۔ بیٹے کو بلایا، سینے سے لگایا، گود میں بٹھایا، پیار کیا اور ایک جملہ کہا بیٹا عباس تو میرا بیٹا ہے اور حسنین رسول اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ اکبر، جس کو علی کہے یہ میرا بیٹا ہے۔ جی، تو حضرت عباس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ ایک رجز کے طور پہ انہوں نے اس زمانے میں ظاہر ہے کہ شعروں میں سارے عقیدے اور گفتگو کا اظہار ہوتا تھا۔ ایک رجز میں مولا عباس فرماتے ہیں انا ابن علی، علی کا بیٹا میں ہوں، ولا اعجز من مبارزت الاقران، اگر سارے عرب کے شجاع اکٹھے ہو جائیں تو میں عاجز نہیں ہوں۔ لا اعجز من مبارزت الاقران، عرب کے سارے شجاع آ جائیں تو اکیلا عباس کافی۔ اگلا جملہ بہت قابل غور ہے، ما اشرکت باللہ لمحۃ البصر، میں نے ایک لحظہ بھی زندگی میں شرک نہیں کیا۔ اللہ، یہ ہے علی کا بیٹا۔ کان امن العباس نافذ البصیرہ، ہمارے چچا نافذ البصیرت تھے۔ نافذ البصیرت کا معنی یہ ہے کہ اگر وہ دیکھنا چاہے کائنات میں تو کوئی مادہ رکاوٹ نہیں بنتا۔ یہ مادی موجودات عباس کو دیکھنے میں رکاوٹ نہیں بنتے۔ پہاڑ یہ نہ کہے کہ میں آپ کی نگاہ میں رکاوٹ ہوں، عباس تیری تہ میں بھی دیکھ سکتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ بیٹا ہے جس نے ایک لحظہ اپنے بابا کی طرح کیا شرک نہیں کیا۔ تو یہ نورانی زندگی ہے، یہ ملکوتی زندگی ہے۔ یہ ہیں جو زمین پہ بیٹھ کے عرش پہ رہتے ہیں۔ اب قرآن جو ہے، میں نے عرض کیا کہ زندگی زندہ کتاب ہے۔ قرآن کریم ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ بہت خوبصورت آیت ہے، بہت نورانی آیت۔ ایمان والو، استجیبوا للہ، اللہ وللرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پہ استجابت کرو۔ دیکھو، جواب دینا اور ہے، استجابت کرنا اور ہے۔
جواب دینا ہے، کسی نے پوچھا آپ نے جواب دے دیا زبان سے، استجابت ہے جواب دو نہیں، جواب نظر آؤ، تمہارا وجود بتائے کہ تم اس کا جواب دے رہے ہو جو اس عالم میں ہے، جو استجابت کے مرحلے پر ہو۔ اگر کوئی پکارے اور استجابت نظر آئے، پکارنے والا حسین ہو، استجابت کرنے والا عباس، اگر استجابت کسی نے سمجھنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو استجابت کرو اللہ اور اللہ کے رسول، اذا دعاکم جب تمہیں پکاریں، لما یحییکم اس لیے کہ یہ تمہیں زندگی دینا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پروردگار خطاب تو ایمان والوں کو ہے، یہ کوئی مردہ لوگ ہیں جن کو خطاب ہے؟ نہیں، زندوں کو خطاب ہے۔ اے ایمان والو، یہ کس کو خطاب ہے؟ صاحبان ایمان کو خطاب ہے۔ اس کا مطلب ہے زندگی کا مرحلہ کچھ اور بھی ہے۔ وہ کیا خوبصورت ربائی ہے، یہ نکتہ میں نے سیکھا ہے بوالحسن سے، یہ نکتہ میں نے سیکھا ہے بوالحسن سے کہ جان مرتی نہیں مرگ بدن سے، چمک سورج میں کیا باقی رہے گی گر بیزار ہو اپنی کرن سے، اپنی حقیقت سے بیزار نہ ہو۔ تو اے ایمان والو استجابت کرو، لما یحییکم یہ چاہتے ہیں تمہیں زندگی دیں، تو اللہ کا رسول زندگی بانٹ رہا ہے، زندگی بانٹ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اللہ نے یہ قرآن بھی زندہ بنایا ہے اور اللہ نے اس انسان کو بھی زندہ خلق کر دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے اب تک قرآن بھی زندہ ہے، مصطفیٰ بھی زندہ ہیں۔ اور یہ میں عرض کر چکا کہ زندہ قرآن، وہ جو قرآن آج بھی موجود ہے، اور وہ قرآن زندگی دینا چاہتا ہے بشریت کو، انسانیت کو، اس زندہ کے لیے کسی زندہ وجود کی ضرورت ہے کہ جو حامل قرآن ہو۔ لہذا اللہ نے جب تک قرآن رہے گا ایک مصطفیٰ کا بندوبست کر دیا ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، زندگی کا یہ مرحلہ کہ یہ قرآن زندگی دینے والا وجود ہے، شعور رکھنے والا وجود ہے، تو قرآن کے اوصاف کو سمجھتے جاؤ تو تمہیں صاحب قرآن کی عظمت سمجھ میں آ جائے گی۔ مثلا قرآن کا ایک وصف اور ہے، اِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یہ تمہارے رب کی جانب سے حق ہے۔ اللہ اکبر۔ حق کے قرآن نے مصادیق مختلف بیان کیے ہیں، تو قرآن ہو گیا حق۔ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، تمہارا پروردگار حق ہے، قرآن حق ہے، پروردگار حق ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اللہ وہ ہے جس نے ساری کائنات کو حق خلق کیا ہے۔ تو حق کا دائرہ ذرا سمجھتے جائیے۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، اللہ نے رسول کو دین اور حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے رسول ہم نے آپ کو حق بنا کر بھیجا ہے۔ اس کا مطلب ہے جیسا حق قرآن ہے ویسا حق رسول ہے، اور جیسا رسول حق ہے رسول کا پیغام حق ہے۔ ایک اور نقطہ قرآن نے بڑا خوبصورت بیان کیا ہے، ارشاد فرمایا وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر حق ان کی خواہشوں کی اتباع کرے، اگر حق انسانوں کی خواہشوں کی اتباع کرے، لفسدت السماوات والارض،
ساری کائنات نابود ہو جائے گی۔ اس کا مطلب ہے حق نے تمہاری پیروی نہیں کرنی، تم نے حق کی پیروی کرنی۔ تو حق کسی کی پیروی کرنے کے لیے نہیں آیا، تم حق کی پیروی کرو گے۔ لیکن ایک منزل اور عجیب ہے، وہ اس سے تھوڑی سی آگے کی منزل ہے۔ وہ کیا ہے؟ سورہ یونس میں ارشاد فرمایا امن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون۔ بہت خوبصورت آیا ہے۔ اللہ پوچھ رہا ہے دیکھو وہ جو تمہیں حق کی طرف لے جائے، وہ جو تمہیں حق کی طرف لے جائے، زیادہ حق نہیں رکھتا کہ اس کی اتباع کرو، زیادہ حق تو وہ رکھتا ہے اس کو امام مانو، اس کو راہبر مانو، اس کو مولا مانو، اس کی اتباع کرو جو تمہیں حق کی جانب لے جائے۔ امن لا یہدی رکی نہیں آئے تبھی، یا وہ جو خود محتاج ہے ہدایت کا، تو کس کا انتخاب کرو گے؟ محتاج کا یا اس امام کا جو حق کی جانب لے جائے؟ نماز ادا کر رہے ہیں لوگ، جنت کے وارثوں سے عداوت کے باوجود جنت میں داخلے کی دعا کر رہے ہیں لوگ۔ نعرہ حیدری! کیا خوبصورت انداز ہے قرآن کا کہ وہ راہبر بناؤ جو تمہیں حق کی جانب لے جائے، یا وہ بیچارہ جو خود محتاج ہدایت ہے۔ آگے قرآن کہہ رہا ہے شاید ڈانٹنے کے انداز میں فما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا ہے، کیسے نتیجے نکال رہے ہو، کیسا انصاف کر رہے ہو، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، اتنا شعور نہیں ہے۔ امام وہ ہونا چاہیے جو حق کی جانب لے جائے۔ لیکن میں بات کہتا ہوں، بات آگے بڑھ گئی۔ اس کائنات میں وہ ہستی جو حق ہے، حق لے کر آئی ہے، حق کی بارگاہ میں ایک دن ارشاد فرمایا الحق مع علی والعلی مع الحق اللہم ادر الحق حیث الدار۔ پروردگار حق علی ہے، علی حق ہے، اللہ حق ادھر موڑ دے جدھر علی موڑ جائے۔ اس کا مطلب ہے تم نے حق کی پیروی کرنی ہے، حق نے تمہاری پیروی نہیں کرنی، حق نے علی کی پیروی۔ بس حق کو ادھر ادھر تلاش نہ کرو، حق کو تلاش کرنا ہے تو ادھر تلاش کرو کہ زبان حق یہ کہہ رہی تھی کہ پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائیں۔ ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یزید حق پر تھا یا حسین۔ اس عقل کا کیا کیا جائے؟ بس چند جملے۔ ما من نبی الا وقد زار الکربلا، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے کربلا کی زیارت۔ کربلا عجیب سی مصیبت ہے، یہ خالی صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے۔ حسین کے غم میں تو پانی بھی رویا ہے، حسین کے غم میں تو فرشتے بھی روئے۔
جب واقعہ کربلا ہوا تو کہتے ہیں روایات ہیں، اور یقیناً یہ روایات درست ہیں، جب حسین کی گردن پہ ضرب چل رہی تھی تو فرشتوں نے اللہ سے درخواست کی، کہا یا اللہ تو دیکھ نہیں رہا، پروردگار تو دیکھ نہیں رہا، یہ کون سے بھاؤ ہو رہا؟ تو آواز قدرت آئی، قر یا ملائکتی، اے میرے ملائکہ ذرا صبر کرو، نگاہ کرو ادھر۔ کہا یہ جو ہے یہ جو نور تمہیں نظر آ رہا ہے یہ ہے قائم، میں نے اس کا انتظام کیا ہے کہ حسین کا یہ بدلہ لے گا۔ عزیزارو، آج ہم علماء کی، ذاکرین کی باتیں سنتے ہیں تو دل خود بخود آنسو روتا ہے نا۔ یہ میری آواز میں اتنی تھوڑی سی تاثیر ہے، یہ ذاکر کی بات سنتے ہیں تو آنسو نکل آتے ہیں، کیا درد ہوگا امام زمانہ کی آواز میں جب آ کے یہ کہے گا، لوگو، دنیا والو، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے لاشے پہ گھوڑے دوڑ گئے۔ خدا جانے اس عالم کا عالم کیا ہوگا۔ تو حسین پہ رونے والا کون کون ہے؟ ایک ہے جس کا ذکر میں کرنا چاہتا ہوں، جس کو کہتے ہیں شریکت الحسین۔ السلام علیک یا بنت رسول اللہ۔ عجیب امتحان ہے زینب کا بھی، بیٹوں کو لائی، بیٹوں پہ رو نہیں سکی، لیکن تیرے صبر پر سلام ہے بنت علی۔ روئی بھی تو کیسے؟ کربلا کے میدان میں کہتے ہیں بی بی جب رو رہی تھی تو کہہ رہی تھی، واہ محمد صلی علیک ملائکۃ السماء، ھذا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء۔ اے اللہ، اے مولا، اے محمد، یہ وہی ہے جس کے بوسے لیتے تھے، آج خون سے لت پت ہے، اعضاء کٹے ہوئے ہیں۔ زینب جب یہ کہہ رہی تھی تو راوی کہتا ہے، واللہ، خدا کی قسم، زینب کی یہ آواز سن کے ابکت واللہ کل عدوین و صدیقن، ہر دشمن، ہر چاہنے والا رو رہا تھا، بلکہ گھوڑوں کی آنکھوں میں اتنے آنسو تھے کہ ان جانوروں کے سم تر ہو گئے، لیکن اس بی بی نے اپنے بچوں پہ گریا نہیں۔ جب آئی نا روز عاشور اجازت لینے کے لیے، کہا بھیا حسین، اون و محمد کے لیے مرنے کی اجازت دیتے ہو؟ بعض روایات نے لکھا ہے کہ حسین نے منہ موڑ لیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ بہن کو کیسے اجازت دیتے۔ سلام ہو ان نوجوانوں کی عظمت اور معرفت پر، جب رجز پڑھتے ہوئے کہا نا، نشکو الی اللہ من العدوانی، ہم شکایت کریں گے ان دشمنوں کی۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ قد ترکوا معالم القرآنی محکم التنزیل والتبیانی اظہر الکفر مع الطغیانی۔ انہوں نے قرآن کا راستہ چھوڑ دیا ہے، انہوں نے کفر کا اظہار کیا ہے۔ عزیزارو، بس مختصر کر رہا ہوں، بچوں نے اپنے دادا اور نانا کی شجاعت کے جوہر دکھائے اور اس کے بعد شہید ہو گئے۔ بعض مقاتل نے لکھا ہے لاشا کون لے کر آیا؟ ایک لاشا عباس نے اٹھایا، ایک لاشا علی اکبر نے اٹھایا، لے کر آئے۔ کہتے ہیں ہر شہید کے آنے پر زینب جاتی تھی، بھائی کو دلاسا دیتی تھی،
تسلی دیتی تھی، لیکن جب یہ دونوں آئے تو زینب نے عجیب کام کیا۔ راوی کہتا ہے سجدت امہما شاکرتن لشہادتہما، سجدے میں گر گئی اور پروردگارا میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں کہ علی طریق الحق میرے بچے تو نے قربانی قبول کر لی۔ عزادارو، ایک مرحلہ ایسا بھی آیا کہ جب یہ اسرا جانے لگے واپس، سروں کو دیا گیا، کسی نے دیکھا 2 سر ایسے ہیں کہ ان سروں پہ رونے والا کوئی نہیں۔ کہوں گا ہاتھ باندھ کے پوچھوں گا بی بی کچھ تو اظہار کیا ہوتا، جواب ملے گا اگر زینب رو دیتی تو صابروں کے قافلے کی قیادت کون کرتا؟ زین العابدین کے صبر کی تسلی کون دیتا؟ سکینہ کے تماچوں کو کون بتا؟ عزاداروں سنو گے، اس کے بعد یہ قافلہ پہنچا مدینہ میں۔ علماء بیان کرتے ہیں جیسے ہی زینب گھر میں داخل ہوئی، جیسے ہی بی بی گھر میں پہنچی، اب گھر میں بچوں کے نشانات نظر آئے، وہ دیواریں، وہ بستر، عبداللہ نظر آئے۔ ممتا تھی نا، اب ممتا پھٹ گئی اور زینب پھوٹ پھوٹ کے روئی۔ عبداللہ سے کہا عبداللہ تیرے بچوں نے کربلا میں وہ شجاعت دکھائی۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین بلایا ہوگا جب اون محمد نے مولا کو بلایا ہوگا، 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 جب اون محمد نے مولا کو بلایا ہوگا۔ معصوموں کی لاشوں پہ اکبر کا بابا جانے کس حال میں آیا ہوگا، جب اون محمد نے مولا کو بلایا ہوگا، جب اون محمد نے مولا کو بلایا ہوگا، جب اون محمد نے مولا کو بلایا ہوگا۔ معصوموں کی لاشوں پہ اکبر کا بابا جانے کس حال میں آیا ہوگا، جب اون محمد نے مولا کو بلایا ہوگا، جب اون محمد نے
صدقہ ہے آن محمد اکبر اور علی اصغر کا، دو بیٹوں کی لاشوں پہ یہ سوچ کے ماں اجڑی نے نہ اشک بہایا ہوگا، جب آن محمد نے مولا کو بلایا ہوگا، جب آن محمد نے مولا کو بلایا ہوگا، جب آن محمد نے مولا کو بلایا ہوگا۔ صدقہ ہے آن محمد اکبر اور علی اصغر کا، دو بیٹوں کی لاشوں پہ یہ سوچ کے ماں اجڑی نے نہ اشک بہایا ہوگا، جب آن محمد نے مولا کو بلایا ہوگا، جب آن محمد نے مولا کو بلایا ہوگا، جب آن محمد نے مولا کو بلایا ہوگا۔ ان دونوں کی لاشیں تو ایک دوجے سے دور پڑی تھی، مظلوم نے کیسے ان کی لاشوں کو جا کے تنہا مقتل سے اٹھایا ہوگا، جب آن محمد نے مولا کو بلایا ہوگا، جب آن محمد نے مولا کو بلایا ہوگا، جب آن محمد نے مولا کو بلایا ہوگا۔ ان دونوں کی لاشیں تو ایک دوجے سے دور پڑی تھی، مظلوم نے کیسے ان کی لاشوں کو جا کے تنہا مقتل سے اٹھایا ہوگا، جب آن محمد نے مولا کو بلایا ہوگا، جب آن محمد نے مولا کو بلایا ہوگا، جب آن محمد نے مولا کو بلایا ہوگا۔ عاشور کی شب رو رو کے زینب اجڑی نے لوگوں، ان جگر کے دو ٹکڑوں کو ہائے بن کر فخر مریم خود آپ سجایا ہوگا، جب آن محمد نے مولا کو بلایا ہوگا، جب آن محمد نے مولا کو بلایا ہوگا، جب آن محمد نے مولا کو بلایا ہوگا۔ عاشور کی شب رو رو کے زینب اجڑی نے لوگوں، ان جگر کے دو ٹکڑوں کو ہائے بن کر فخر مریم خود آپ سجایا ہوگا، جب آن محمد نے مولا کو بلایا ہوگا، جب آن محمد نے مولا کو بلایا ہوگا، جب آن محمد نے مولا کو بلایا ہوگا۔
کفار شام کی فوجیں ڈرتے ہوئے باغی ہوں گی، عباس کے شاگردوں نے اختر جب زور علی کا مقتل میں دکھایا ہوگا، جب آن محمد نے مولا کو بلایا ہوگا۔ متوجہ وزارت عاشق۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا خیرۃ اللہ و ابن خیرتہ، السلام علیکم یا ثار اللہ و ابن ثارہ والبتر الموتور، السلام علیکم وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت و بقی اللیل والنہار، یا ابا عبداللہ صلوات اللہ وسلامہ علیک۔ لقد عظمت الرزیہ وجلد وعظمت المصیبت بک علینا وعلی جمیع اہل الاسلام، وجلد وعظمت مصیبتک فی السماوات علی جمیع اہل السماوات، فلعن اللہ امتا اسست اساس الظلم والجور علیکم اہل البیت، ولعن اللہ امتا دفعتکم عن مقامکم وازالتکم عن مراتبکم التي رتبکم اللہ فیہا، ولعن اللہ امتا قتلتکم، ولعن اللہ الممحدین بالتمکین من قتالکم، برئت الی اللہ و الیکم منہم ومن اشیائہم واتباعہم واولیائہم، یا ابا عبداللہ صلوات اللہ وسلامہ علیک، انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم الى یوم القیامہ، ولعن اللہ علی زیاد وعلی مروان، ولعن اللہ بنی امیۃ قاتبہ، ولعن اللہ ابن مرجانہ، ولعن اللہ عمر بن السعد، ولعن اللہ شمرہ، ولعن اللہ امتا اسرجت وعلجمت وتنقبت لقتالک بأبی انت وأمی، صلوات اللہ وسلامہ علیک۔ لقد عظمت رضیہ، لقد عظم مصابی بک فأسأل اللہ الذي اکرم مقامک واکرمنی بک ان یرزقنی طلب ثارک مع امام منصور من اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین علیہ السلام فی الدنیا والآخرہ، یا ابا عبداللہ صلوات اللہ وسلامہ علیک، انی اتقرب الی اللہ وإلی رسولہ وإلی امیر المؤمنین وإلی فاطمة وإلی الحسن وإلیک بموالاتک وبالبراءة ممن قاتلک ونصب لک الحرب وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم، وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وابن عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم، برئت إلى الله وإليكم منهم، وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم، وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب، وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم، يا أبا عبد الله صلوات الله وسلامه عليك، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم، فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة، وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب ثاره مع إمام مهدي ظاهر ناطق بالحق منكم، وأسأل الله بحقكم وبالشان الذي لكم عنده أن يعطي المصاب بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبة يعلاها من مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع أهل السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية
وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية بن أبي سفيان ويزيد بن معاوية عليه منك اللعنة عبد العابدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فزعيف عليهم اللعنة منك والعذاب العليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيامه حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم نعول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خذ أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم ثانيا وثالثا والرابعا. اللهم لعن يزيد بن معاوية خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمرة وعلى أبي سفيان وعلى زياد وعلى مروان إلى يوم القيامة. سجدة. اللهم لك الحمد حمد شاكر لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيته. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا محجهم دون الحسين عليه السلام. السلام عليكم يا أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن. سيدي متى ترانا ونراك أجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وزهورك وجعلنا من عوانك وأنصارك والمستشهدين بين يديك. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم قل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. 32 تھے.